बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में 3-4 बड़े अहम खबरें हैं और यकीनी तौर पे जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है या माजी में जो कुछ हुआ है उसके हवाले से बड़े अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। एक तो साबिक बरतानवी सफीर है क्रेग मैरी, उन्होंने कल एक ट्वीट की है और उसने एक बड़ा अहम इंकशाफ उसके अंदर किया है, उस पर भी बात करेंगे। वो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसका मकसद क्या था। आज सेनेटर रज़ा रबानी, जिसको आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के एक बड़ा अहम सीनियर लीडर हैं, और उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है और थोड़ा सा उसके डिटेल में हम जाएंगे कि रज़ा रबानी ने क्या अपनी मर्जी से इस प्रेस रिलीज को जारी किया या उन्होंने पार्टी के मशावरत से या उनके कहने पे जारी किया, क्योंकि उन्होंने सवालात जो की है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किए हैं। हालांकि उनके जो सवालात थे वो बनते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, जो इस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा है। आज रज़ा रबानी ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने कुछ अहम सवालात उठाए हैं और उनका कहना है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा IMF से मुआहदे और दोस्त ममालिक के साथ माली इमदाद के मामलात पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है और उसका जो प्रेस रिलीज है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अंग्रेजी ज़ुबान में है। रज़ा रबानी ने मंगल को जारी एक बयान में कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान को कौमी और स्ट्रेटेजिक मफाद के खिलाफ किरदार अदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रज़ा रबानी ने IMF से मुआहदे में ताख़ीर के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक से इमदाद में हिचकिचाहट पर भी पार्लियामेंट को आगाह करने का मुतालबा किया है। सेनेटर रज़ा रबानी का कहना है कि आवाम को ये हक हासिल है कि वो जान सके कि आया पाकिस्तान की जौहरी असासे दबाव का शिकार है या पाकिस्तान की चीन के साथ ताल्लुकात को कोई खतरा लाहिक है। इनके मुताबिक आवाम को ये जानने का हक है कि पाकिस्तान को खित्ते में कोई ऐसा किरदार अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे साम्राज्यी ताकतें यहाँ अपने अस्करी मौजूदगी को मुमकिन बना सके। उन्होंने इन मामलात पर कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से पॉलिसी बयान देने का भी मुतालबा किया है। देखिए, ये बयान बड़ा हसास है और अगर आप देख ले तो सेनेटर रज़ा रबानी पीपल्स पार्टी का एक अहम रहनुमा है और उसने ये बयान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मर्जी के बगैर इस किस्म का बयान वो दे नहीं सकते, चूँकि ये बयान बनता है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से कि जो बैरूनी दुनिया में बाहर दुनिया के साथ पाकिस्तान के मामलात के हवाले से दौरे करते हैं और आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान में बहुत कम और बाहर दुनिया में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। ऐसा लग रहा है कि रज़ा रबानी को कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने ये सवालात उठाए हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई संगीन किस्म के ख़तरे की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि क्या IMF पाकिस्तान पे ये दबाव डाल रहा है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं या जो पाकिस्तान पूरी आलम इस्लाम के अंदर सिर्फ एक मुल्क है जो एटमी ताकत है, दुनिया के अंदर डिक्लेयर्ड 7 एटमी ताकतें हैं और उसमें एक पाकिस्तान भी है, दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी पावर है। इसी वजह से जो बात हम पहले दिन से कर रहे थे जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे कुछ बड़े मकासद हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान को हटाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इन लोगों को इक़्तिदार में लेकर आना है, बल्कि इसके पीछे कुछ ख़तरनाक किस्म के
منصوبے ہے جس پہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ نے عمران خان کو ہٹا کر ان لوگوں کو لے کر آیا، کیونکہ ان لوگوں کے بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے بے انتہا کیسز ہیں۔ تو جب آپ ان کیسز کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ لوگ کسی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے بات منوانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ عمران خان سے کوئی بات منوا سکے۔ اور پھر سب سے خطرناک جو چیز ہے، اس سے بالکل اگر آپ لنک کریں گے، یہ برطانیہ کے ایک سابق سفارتکار ہے کریگ میری، اور ان کا ایک ٹویٹ ہے، اس نے 5 مارچ کو یہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ The CIA deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، اس کو CIA نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان ڈرون حملوں کے خلاف تھا، اور ان ڈرون حملوں کے مخالفت کی وجہ سے ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اور یہ وہ خبر ہے جو ممکنہ طور پہ پچھلے کافی سالوں میں یہ رپورٹ نہیں ہوا۔ مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ کسی نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا کہ عمران خان کو ہٹانے کا بنیادی وجہ کیا تھی، کیوں ان کو ہٹایا گیا۔ جو عمران خان ریجیم چینج آپریشن کی بات کر رہے تھے، وہ یہ برٹش سفارتکار نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ امریکہ نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ اس خطے کے اندر ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بہت ایک خطرناک قسم کا انکشاف ہے۔ اور ساتھ رضا ربانی نے جو سوالات اٹھائے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت کے کہنے پہ یہ سوالات اٹھائے ہیں، اور اپنی قیادت کے کہنے پہ یہ جو پریس ریلیز ہے یہ انہوں نے جاری کیا ہے کہ کل اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی بات آ جائے تو کم از کم پیپلز پارٹی اس وقت یہ بات کہہ سکے گی کہ انہوں نے رضا ربانی کے ذریعے ان چیزوں کو اٹھایا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ملوث تھے، اور یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آصف علی زرداری نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جوائنٹلی الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ وہ اپنے نشان تیر پہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور بلاول نے آلریڈی 2 دن پہلے کہا ہے کہ حکومت کو چھوڑنے کے انہوں نے اشارے دے دیے ہیں، اور زرداری نے باقاعدہ طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر اپنا الیکشن کمپین بھی لانچ کر دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان مریم نواز کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں، تو اسی طرح لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو چھوڑ کر نکلنے والی ہے، اور اسی صورت میں پھر قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہوں گے، مطلب پورے ملک کے اندر پھر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو پلان وہاں پہ بن رہا ہے کہ اب یہ سارا جو گند ہے یہ مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو ابھی قوم کے سامنے اپنے پالیسی کو کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ رضا ربانی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ساری ذمہ داری ہے وہ مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ آ چکی ہے کہ کیا وہ اس قسم کے مذاکرات کے اندر اس قسم کی چیزیں آئی ایم ایف کے ساتھ شامل ہیں، اور وہ کوئی ڈیل کرنے والی ہے، اور چائنا کے ساتھ معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے، اور اس نے پاکستان کے بہت زیادہ مشکل مواقع پہ مدد کی ہے۔ تو ابھی اگر امریکہ کے لیے آپ چائنا کو نیچے ڈالیں گے اور اس کو چھوڑ کر آپ امریکہ کے گود میں جا کر ایک بار پھر بیٹھیں گے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان چیزوں پہ ابھی وزیر اعظم کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ اور قوم کو کھل کر بتانا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ
کیا ڈیل ہو رہی ہے, IMF کی کیا مطالبات تھے, اور وہ کون سی چیزیں تھی جو ابھی تک قوم سے چھپائے گئے ہیں. کیونکہ قوم کسی بھی صورت میں اپنے ایٹمی اساسوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بھی بندہ اس طرف کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو یاد رکھے کہ پاکستانی قوم ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جو بھی بندہ ہوگا اس کا مقصد ہے کہ وہ پاکستان کے قوم کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے غدار ہوں گے, اور قوم ایسے غداروں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے. کیونکہ ایٹمی اساسوں پہ کمپرومائز کرنا یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل برداشت بات نہیں ہوگی. اس کے لیے پاکستانی قوم نے اور ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں کو ہم کسی بھی صورت میں رائیگان نہیں جانے دیں گے. اسی وجہ سے اس چیز کو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھے, خواہ وہ پیپلز پارٹی اس کے اندر ہے, JUI اس کے اندر ہے, باقی لوگ اس کے اندر ہے, تو وہ یہ چیز یاد رکھے کہ پاکستانی قوم ان چیزوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اس کا حساب ہر کسی بندے سے لیا جائے گا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان کی عدالتوں میں مسلسل پیشی ہے. عمران خان کے مطابق ان کے خلاف ابھی غداری کا مقدمہ بھی درج کر دیا. دہشت گردی کے مقدمات تو ان کے خلاف پہلے سے درج تھے, ابھی جو رہ گیا تھا غداری کا مقدمہ بھی درج کیا گیا. یہ ایک افسوس کی بات ہے, کیونکہ عمران خان ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے. باہر دنیا میں ان کے بہت زیادہ فالوئنگ ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, اور اس قسم کی چیزوں سے پاکستان کے بہت زیادہ بدنامی بین الاقوامی سطح پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے دہشت گردی کے قوانین کو اور غداری کے قوانین کو ابھی اپنے ملک کے سب سے بڑی لیڈر کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کے خلاف صرف اسی وجہ سے مقدمہ درج کیا ہے کہ وہ زمان پارک سے نکل کر باہر سڑک پہ, جو زمان پارک کے سامنے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی آتے جاتے ہیں, کہ وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور ان کے خلاف FIR درج کر دی. تو یہ جو پساتیت ہے, یہ چیزیں پاکستان کے اندر مزید نہیں چل سکتی, اور میرے خیال میں ان چیزوں کو ابھی چھوڑنا چاہیے. حکومت جس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں اور جس انداز سے صرف ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا ہوا ہے, ان چیزوں کو ابھی مزید اگر یہ کریں گے تو اس سے ان لوگوں کو اور ان اداروں کو مزید نقصان پہنچے گا. ابھی آپ جا کر بلوچستان کے اندر آپ جس کے خلاف چاہے, ارشد شریف کے خلاف وہاں پہ مقدمات کیے, عمران ریاض کے خلاف کیے, اعظم سواتی کے خلاف کیے, باقی لوگوں کے خلاف کیے, تو یہ کیا ایک قسم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جس کے خلاف آپ چاہے بلوچستان میں FIR کر دے. یہ تو کوئی قانون نہیں ہے, مطلب قانون کے ساتھ آپ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. دوسرا, عمران خان کی عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں, اور آج جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے کہ جان تو اللہ کو دینی ہے, بے شک دینی ہے. اگر جان اللہ کو دینی ہے تو پھر میرے خیال میں جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو پروٹوکول بھی نہیں لینا چاہیے, ان کو سیکیورٹی بھی نہیں لینی چاہیے, اور پھر جو باقی وزراء ہیں, وزیر اعظم سے لے کر جتنے بھی بڑے بڑے ہیں, ان کو پھر سیکیورٹی نہیں لینی چاہیے. ان کو اپنے ذاتی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا چاہیے بغیر کسی سیکیورٹی کے, کیونکہ اگر آپ خود ان چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر آپ وہاں پہ اس قسم کے ریمارکس اگر سامنے آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار جن لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, تو یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سیریس لے. اگر ان کے جان کو خطرہ ہے اور آلریڈی ان پہ حملہ ہو چکا ہے, آلریڈی اس کے چیزیں پوری قوم پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, تو کم از کم ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونے پہ مجبور کرے. اللہ نہ کرے وہاں پہ اگر کوئی واقعہ سامنے آ جائے تو اس سے پھر بہت بڑا نقصان پاکستان کو پہنچ جائے گا. ایک اور آخر میں ایک بڑی عجیب قسم کی ایک سٹوری آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اور آپ لوگ حیران ہوں گے. یہ عاشر باجوہ, یہ ایک بڑا اچھا ریسرچر ہے. اس نے ایک ریسرچ کی ہے, 3 ایسے اکاؤنٹ ہیں, حیدر بڈھا پٹواری, پرویز سندیلا, اور ایک ہے کامران علی خان شینواری.
शेरवानी, इनके जो मरियम नवाज ने इन लोगों के ट्वीट्स रीट्वीट किए हैं, उन्होंने एक रिसर्च की कि इन लोगों ने अपने ट्वीट्स के अंदर किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मरियम नवाज को बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो पहला हैदर है उसने 52 मरतबा इस्तेमाल किए हैं कुत्ते, 6 मरतबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सूर, 30 मरतबा उसने इस्तेमाल की है जलील, 13 मरतबा हरामखोर, 24 मरतबा बेगैरत, 14 मरतबा खबीस, 1 मरतबा हरामजादा, 53 मरतबा यूतिया और 49 मरतबा इमरानडू। फिर ये परवेज़ ने इस्तेमाल की है कुत्ते 25 मरतबा, जलील 48 मरतबा, हरामखोर 1 मरतबा, बेगैरत 33 मरतबा, यूतिया 40 मरतबा, इमरानडू 11 मरतबा। फिर ये कामरान ने इस्तेमाल की है कुत्ते 61 मरतबा, सूर 15, जलील 53, हरामखोर 9, बेगैरत 57, खबीस 18, हरामजादा 3, यूतिया 56, इमरानडू 12। इससे आप मरियम नवाज के मेंटलिटी का अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि, और ये देखिए ये जो खातून है ये ज़हनी तौर पे मेरे ख़्याल में इसके मसले बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं और ये बज़ाहिर ज़हनी बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। उनके लिए किसी अच्छे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद इमरान खान की वजह से और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से और इसके री लॉन्चिंग के बाद इनकी नाकामी की वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप मरियम औरंगज़ेब को देख लें, सहाफ़ियों के साथ लड़ाई झगड़े करती है। आप उसके एक और ख़ातून है हिना, उसको देख ले किस किस्म के ट्वीट्स करते हैं। ये जो उनकी नौकरानियाँ है वो भी अपने मरियम को खुश करने के लिए अजीब अजीब किस्म के ट्वीट्स करते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मेरा ये एक ज़ाती मशवरा है, ये मुफ्त मशवरा है कि आप इनके लिए किसी अच्छी साइकोटिस्ट का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मरियम बीबी एक शदीद किस्म के डिप्रेशन की शिकार है और ऐसा न हो कि अगर उनका बरवक्त अगर इलाज न किया जाए तो ऐसा न हो कि उनकी ज़हनी बीमारी उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे फिर उनके लिए इलाज करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो। तो इसी वजह से ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कोई अच्छा सा साइकोट्रिस्ट ढूंढ ले। वैसे भी वो पाकिस्तान के डॉक्टरों से तो अपने इलाज नहीं करवाती, तो अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो लंदन में उनके लिए अपॉइंटमेंट्स लेना चाहिए, लंदन में कोई अच्छा सा साइकोट्रिस्ट उनके लिए ढूंढना चाहिए। ऐसा ना हो कि मज़ीद उनकी जो ज़हनी सूरत हाल है वो मज़ीद कहीं ख़राब ना हो सके। उनके लिए हमारे दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।